أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول ما شاء الله وشئ. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. باب قول ما شاء الله وشئت. اس باب میں جو مرکزی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہے. ہر قسم کی مشیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا سب اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کے امر سے ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. مستقل کسی انسان کی یا کسی فرشتے یا جن کی کوئی مشیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشیت ہے اور اسی کا امر اس کائنات پر نافذ ہے. لہذا یہ جملہ ما شاء اللہ وشئت کہنا شرک ہوگا، جس کا معنی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تلفظ کی حد تک یہ شرک اصغر ہے، زبانوں پر اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو ما شاء اللہ وشئت کہہ کر کہ جو آپ چاہیں، کہ آپ کی مشیت بھی مستقل ہے اللہ تعالیٰ جیسی ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. مشیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لہذا اس تعلق سے اپنا عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ یا جملے ادا نہ کریں جو شرک کی حدود کو چھوتے ہیں، کیونکہ شرک بڑا بھیانک گناہ ہے.
اور یہ پہلی حدیث قطیلہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جو قطیلہ بنت صیفی ہیں، اور یہ صحابیات میں سے ہے اور مہاجرات میں سے، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے نبی علیہ السلام سے کہا، انکم تشرکون، کہ آپ بھی تو شرک کرتے ہیں، تقولون، یہ کہتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت، اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا کہ بعض مسلمان اس قسم کا جملہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی تو شرک ہے۔ وتقولون، اور آپ بھی کہتے ہیں، والکعبہ، کعبہ کی قسم، اور یہ دونوں شرک ہیں۔ فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اذا ارادوا ان یحلفوا، کہ جب بھی قسم کھانا چاہیں تو قسم یوں کھا لیا کریں، برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، وان یقولوا ما شاء اللہ ثم شئت، اور یہ کہا کریں، ما شاء اللہ ثم شئت، ثم کے ساتھ۔ یہ کل بات ہوئی تھی کہ ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ یہ معطوف علیہ ہے اور شئت معطوف ہے، اور یہ عطف بذریعہ واو ہے، اور واو جو ہے یہ بصورت عطف دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہے۔ یہاں دو چیزیں جمع ہو گئیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور بظاہر ان دونوں کا جمع ہونا مساوات کا تقاضا کر رہا ہے۔ گو بندے کے دل میں یہ مساوات نہ ہو تو اس کو شریعت نے شرکی اثر قرار دیا ہے، اور اس سے گریز کرے اور یوں کہہ دے، ما شاء اللہ ثم ما شئت۔ ثم میں تاخیر ہے، تراخی ہے، یہ بھی عطف ہی ہے، لیکن یہ عطف برائے جمع نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر ہے کہ اللہ چاہے پھر یا اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی مشیت مستقل نہیں ہے، آپ کسی مشیت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مشیت، آپ کا ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو یوں کہہ لیا کرے۔ اس تعلق سے تین طرح کے جملے ہیں۔ سب سے مکمل اکمل جملہ ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے، یہ کہنا چاہیے، ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے۔ یہ سب سے کامل اور اکمل جملہ، مکمل جملہ، جو توحید کی اساس پر ہے، اور اس میں کسی قسم کے شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس کے بعد ما شاء اللہ وشئت، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس میں عطف بذریعہ واو ہے جو دونوں مشیتوں کو جمع کر رہی، جس سے سننے والے کو تاثر مل سکتا ہے کہ دونوں مشیتیں مستقل ہیں، یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ جملہ ادا کرنے والے کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کی مشیت بھی مستقل ہے، تو پھر یہ شرک اکبر۔ اور تیسرا جملہ ما شاء اللہ ثم ما شئت، یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں ثم سے جو تراخی حاصل ہو رہی ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ کی مشیت مستقل نہیں، بلکہ آپ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ حق کی بات یا حق کا کلمہ کسی سے مل جائے تو وہ قبول کر لینا چاہیے۔ وہ یہ بات یہودی نے کہی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا،
اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم بالکعبہ نہ کہو اور ما شاء اللہ وشئت نہ کہو. حالانکہ یہودی مبغوض ترین قوم ہے. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں جن کی عداوت معروف ہے، مسلم، مگر پھر بھی کلمہ حق ان کی طرف سے آیا اور وہ قبول کر لیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے صحابہ کو یا اپنی امت کو، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہوگا، وحی کے بغیر نہیں. یہ کلمہ حق گو ایک یہودی سے ملا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ آپ ناطق وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو آپ نے صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ آئندہ اس طرح قسم نہ کھائیں اور ایسا جملہ ادا نہ کریں جس میں کسی کی مستقل مشیت کے عقیدے کا شائبہ بن جائے. تو ہمیں بھی اس قسم کے کلمات سے گریز کرنا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، دانائی کی بات، حق بات ہر مومن کا گمشدہ سامان ہے. اس کے حقدار ہم ہی ہیں، وہ کہیں سے بھی آئے اسے قبول کر لینا چاہیے. اور دین اسلام میں کوئی ایسا تعصب نہیں. یہودی خود متعصب تھے، پرلے درجے کے متعصب. عبداللہ بن سلام کا واقعہ معروف ہے. انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں علامتیں پڑھ رکھی تھی تورات میں، مگر قوم کا پروپیگنڈا کہ وہ ساحر ہیں، جھوٹے ہیں اور شاعر ہیں اور جادوگر ہیں، اس بنا پر قریب نہیں آ رہے تھے. لیکن جو تورات نے پڑھا تھا وہ سارا منطبق ہو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا ہیں، دیکھیں سنیں. جب آ کے قریب سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ایقنت بان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اندر سے میرے دل سے یہ گواہی اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور نبی علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، وہ بھی سنی. افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گفتگو نرم کرو. جب دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام. نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اور آپ کی یہ گفتار، یہ باتیں سن کر، یہ فرامین سن کر، اسی وقت کچھ یہودی دور سے آتے دکھائی دی. لگا کہ اسی راستے سے گزریں گے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے گا، ان پر ایک حجت قائم ہو جائے. چھپ گئے. یہودی قریب آ گئے، آپ نے روک لیا انہیں، پوچھا کہ کیف الرجل فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے؟ کہا کہ سیدنا وابن سیدنا، تمہارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے. فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے. کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، باہر آ گئے اور فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہودی کھڑے کھڑے مکر گئے. ہم نے نہ کہا تھا کہ سیئنا وابن سیئنا، دال کو حمزہ کر دی. پہلے سیدنا کہا تھا، دال کو حمزہ، سیئنا وابن سیئنا. ہم نے کہا تھا بڑا برا ہے، اس کا باپ بھی بڑا برا ہے. تعصب، حق جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے قرآن نے غیر المغضوب، مغضوب کہا ہے، مغضوب علیہ، اللہ کے غضب کے مستحق. غضب کا مستحق وہ ہوتا ہے
جو حق کو پہچانے اور قبول نہ کرے. اور ضال کون ہوتا ہے؟ جس میں عمل کا جذبہ ہو مگر اس کے عمل کی اساس حق نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو. یہ نصارہ تھا. تو یہودی متعصب تھے، دین اسلام میں ایسا کوئی تعصب نہیں ہے. جی. وَلَهُ أَيْضًا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا ما شاء اللہ وشئت، وہی جملہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو جو صرف اللہ چاہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اسی کا امر نافذ ہے، صرف یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ. یہ جملہ بعض لوگ کہا کرتے تھے. آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا مگر آپ نے روکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ایسی کوئی ممانعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اور جب یہ بات سامنے آ گئی اور آپ ناطق وحی، پھر آپ نے مستقل اس سے روک دیا ما شاء اللہ وشئت کہنے سے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله